بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو سدا شاد اور آباد رکھے، اپنی رحمتوں اور محبتوں کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو جناب یہاں پہ چل رہی تھی میری بیٹی کی برتھ ڈے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس میں آپ مطلب بس بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو میری بچوں کی جو برتھ ڈیز ہوتی ہیں نا، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، لیکن اس دفعہ میں نے سوچا کہ نہیں یار، اپنے آپ کو پش کر کے نا مجھے یہ برتھ ڈے کرنی ہے۔ مجھے اس لمحے اس ٹائمنگ کو جو ہے نا میں نے انجوائے کرنا ہے، کیونکہ پہلے بیٹے کی برتھ ڈے تھی، پھر دوسری بیٹی کی برتھ ڈے تھی، اور میں نے سوچا اوکے بعد میں کچھ کر لوں گی، لیکن وہ نہیں ہوتا۔ تو اف یو پش یور سیلف اینڈ دیر اینڈ دین یو ڈو سم تھنگ دیر اینڈ دین یو کین ڈو اٹ۔ تو میں نے بھی یہی سوچا کہ چلو جی میں کر لیتی ہوں۔ تو میں نے پش کیا، میری بیٹی کی خواہش تھی کہ بس اس کی فرینڈس کو بلایا جائے۔ نارملی میں اپنے فیملی کو بلاتی ہوں، تو اس کی فرینڈس کو بلایا جائے، تو میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے میں اس کی فرینڈس کو بلا لیتی ہوں، اور اس طرح مجھے بھی ان سے ملنے کا، بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ تو اس کی فرینڈس کو بلا کے ہم نے چھوٹی سی مطلب جو تھی نا سرپرائز پارٹی اس کے لیے کی تھی۔ بہرحال الحمدللہ بہت اچھی ہو گئی تھی۔ اور انہی دنوں میں بہت مجھے مطلب میں تھوڑی اداس تھی، تھوڑی میں نے کچھ نیوز جو آنکھوں سے گزری، کچھ باتیں جو سنی، کچھ ادھر ادھر لوگوں کی۔ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، اور گھر کے اندر، گھر کے اوپر بہت بڑی رحمت ہوا کرتی ہیں۔ بیٹی جس گھر میں نہ ہو اس گھر میں تو کوئی رونق نہیں ہوتی، میں تو یہی سمجھتی ہوں۔ میرے گھر میں ماشاءاللہ میری بیٹیاں بھی ہیں، میرے بیٹے بھی ہیں۔ بیٹوں کی اپنی بات ہے، اللہ پاک انہیں زندگی دے، اللہ پاک آپ سب کے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو بہت لمبی زندگی دے اور بہت اچھی نصیب کرے ان کے۔ تو میری جب بیٹیاں گھر پہ نہیں ہوتی تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک اداسی سی ہوتی ہے، میں انہیں بہت مس کرتی ہوں۔ مطلب بیٹیوں کی رونق ہی اور طرح کی رونق ہوتی ہے۔ بیٹوں کے ساتھ آپ انجوائے کرتے ہیں لائف کو، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کے نہیں کرتے، بیٹے اللہ کی بہت بڑی نعمت اور بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس رحمت کے ساتھ بہت سارے لوگ جو اس طرح کی خبریں آنکھوں سے گزرتی ہیں کہ سب سے بڑی میری پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے یہ سنا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی، ایک نانا نے اپنی نواسی کے ساتھ زیادتی کی، ایک تائے نے اپنی بھتیجی کے ساتھ زیادتی کی۔ کیا یہ شرم کا مقام نہیں ہے ہم سب کے لیے؟ کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے؟ یہ وہ رشتے ہیں جو ایک عورت کو تحفظ دیتے ہیں، یہ وہ رشتے ہیں جو ایک عورت کو اس کے عورت ہونے کا احساس اور اس کے عورت ہونے کو یہ بتاتے ہیں کہ تم کتنی عظیم اور مقدس ہو۔ اور اگر یہی رشتے ان عزتوں کو پامال کرنے لگیں تو انسان کے اور پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اور ایسی باتیں جب ہوتی ہیں، نہ آسمان ہلتا ہے، نہ آسمان پھٹتا ہے، اور نہ زمین ہلتی ہے، اور نہ ہمارے دلوں پہ کچھ ہوتا ہے، نہ ہم بولتے ہیں، نہ ایسے لوگوں کے لیے ان لوگوں کی پھر بھی کچھ نہ کچھ آگے جا کے کچھ سنوائی ہو جاتی ہے، یہ رہا ہو جاتے ہیں، اور پھر سے وہی چیزیں جو چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے بھی کرائمز گزرے ہیں کہ 5 سال کی بچی کے ساتھ پرنسپل کی زیادتی، پرنسپل، استاد، ٹیچر، وہ جو ماں باپ سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جو حفاظت کرتا ہے بہت سارے بچوں کی، اس کے ہاتھوں سے ایک ننھی کلی جو ہے وہ مسلی گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس معاشرے کا کیا ہوگا۔ پاکستان، اس ریاست مدینہ میں یہ سب کچھ ہو تو بہت بڑی شرم کی بات ہے، بہت ہی زیادہ شرم کی بات ہے۔ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ جہاں پہ بیٹیوں کی حفاظت کرنی چاہیے، وہاں پہ پہلے وہ جی بھر کے زیادتی کرتے ہیں، اور پھر آگ لگا کے ان کو دفن کر دیتے ہیں، اور پھر خود ہی ان کی رپٹ درج کرواتے ہیں، اور خود ہی کیا ایسے ظالموں کو کوئی ان کے دل میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ ان کو کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کے قہر ان کو احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے اوپر کیسا قہر نازل کر سکتی ہے؟ اور پھر بھی وہ چلتے اور پھرتے ہیں اور یوں چلتے۔ اور اس کے علاوہ صرف یہی نہیں، جو کسی بھی اور میرے نظر سے جو گزری بات وہ یہ کہ ایک مولوی کی، ایک قرآن پاک پڑھانے والے آدمی کی 6 سال کی، اپنی 6 سال کی شاگرد بچی کے ساتھ زیادتی۔ خدا کا قہر نہیں ٹوٹتا تم لوگوں پر؟ اس کو شرم حیا نہیں آتی جب وہ ایسے قدم اٹھاتے ہیں، جب وہ ایسے سوچ اپنی آنکھوں کے اندر، اپنے دل کے اندر ایسی سوچ لے کے آتے ہیں، اور اپنے آنکھوں کے اندر ایسی ہوس لے کے آتے ہیں، جب وہ بچے کو اپنے سامنے بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں۔ بے شک
جہاں انسان ہوتے ہیں، جہاں دو انسان ہوتے ہیں، وہاں پہ کہتے ہیں نا شیطان بھی ہوتا ہے، اور شیطان جو ہے نا وہ انسان کو ورغلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی کتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، تو ہم اس شیطان کو کنٹرول کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا یہ جو محافظ ہیں ہمارے، یہ جو باپ بیٹا بھائی اور چچا تایا ماموں، یہ سارے رشتے جو ہیں، جو معاشرے کو مل کے بناتے ہیں، جو معاشرے کو مضبوط کرتے ہیں، جو معاشرے کا سایہ بنتے ہیں، ان کے دلوں میں جب ایسا شیطانی خیال آتا ہے تو یہ زمین کیوں نہیں پھٹتی اور یہ آسمان کیوں نہیں لرزتا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ ایسا ہونا چاہیے کہ زمین کو I'm sorry، لیکن یہاں پہ میں وہ جن لوگوں کے بارے میں نے باتیں کی، میں نے آپ کے ساتھ کچھ فوٹوز بھی مطلب شو کر دی ہیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں کون سی بات کر رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ باتیں میں نے مطلب ایسے ہوا کے تیر پہ نہیں کی، یہ وہ زندگی کی تلخ حقیقت ہے جس سے ہم نظر نہیں چرا سکتے۔ آج کی میری ویڈیو تھی جناب، یہاں تک میں نے اپنی بات کہنی تھی، میں نے کہہ دی۔ آگے یہ کہاں تک پہنچتی اور کہاں تک نہیں پہنچتی میں نہیں جانتی، لیکن میرا اللہ ضرور اس میں میری مدد کرے گا کہ یہ کہیں نہ کہیں تک پہنچے گی، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو اپنے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ یہاں تک تھی میری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ تعالیٰ ملوں گی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں گے، اور میں بھی یاد رکھوں گی ایسے لوگوں کو، اپنی ایسی بہنوں بیٹیوں ماؤں کو اپنی دعاؤں میں جو اس طرح سے نشانہ بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے بچوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور آپ اپنے بچوں کا بہت بہت خیال کیا کریں، ان کو ایسے اکیلا مت چھوڑا کریں کہ کسی بھی درندے کو موقع مل سکے اور وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا سکے۔ اب چلتی ہوں جی، اللہ حافظ۔